زنا کی ہسٹری کیا ہے؟ حضرت آدم کی اولاد میں سے ایک میدان میں رہتی اور دوسری پہاڑ پر۔ پہاڑوں پر رہنے والے مرد خوبصورت ہوتے اور عورتیں بدصورت۔ میدانی عورتیں نہایت خوبصورت اور مرد بہت بدصورت ہوتے۔ ابلیس نے بیس بدل کر میدان میں رہنے والے مردوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی وہ اولاد جو ایک ہی وقت میں پیدا ہوتی، ان میں ایک میدان میں رہتی اور دوسری پہاڑوں پر رہتی۔ پہاڑوں پر رہنے والے مرد خوبصورت ہوتے اور عورتیں بدصورت، اور میدان میں رہنے والی عورتیں خوبصورت اور مرد بدصورت ہوتے۔ ابلیس غلام کی صورت میں میدان میں رہنے والے مردوں میں سے ایک مرد کے پاس آیا اور اس کے ہاں نوکر ہو کر اس کی خدمت کرنے لگا۔ ابلیس نے بانسری کی مثل کوئی چیز بنائی جو چرواہے بجاتے ہیں۔ اس نے اس سے ایسی آواز نکالی کہ لوگوں نے اس طرح کی پہلے کوئی آواز نہ سنی تھی۔ یہ آواز آس پاس بھی پہنچی، چنانچہ سب سننے کے لیے اکٹھے ہو گئے اور اسے تہوار بنا لیا۔ سال میں اسے سننے کے لیے ایک دفعہ لوگ جمع ہو جاتے، عورتیں مردوں کے لیے اور مرد عورتوں کے لیے سنورنے لگے۔ پہاڑ پر رہنے والوں کا ایک مرد میدان والوں کے پاس آیا۔ وہ اس وقت اپنے تہوار میں مشغول تھے۔ اس نے عورتوں اور ان کی خوبصورتی کو دیکھا۔ وہ اپنے لوگوں کے پاس آیا اور انہیں یہ سب بتایا، چنانچہ وہ بھی پہاڑوں سے اتر کر ان کی طرف آ گئے۔ یوں ان میں پہلے بد نظری شروع ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ بدکاری یعنی زنا کا مرتکب ہو گئے۔ سب سے پہلا شخص جسے زنا کی سبب رجم کیا گیا رابعہ بن جدارہ سلمہ ہے۔ سب سے پہلا شخص جسے اسلام میں رجم کیا گیا حضرت معاذ ہے۔ سب سے پہلی عورت جسے کھجور کے پتوں سے بنے چابک سے کوڑے مارے گئے جدہ لیسا ہے۔ سب سے پہلی عورت جس کا چوری کی پاداش میں ہاتھ کاٹا گیا فاطمہ بنت اسود مخزومیہ ہے۔ سب سے پہلی عورت جسے تہمت لگانے کی پاداش میں کوڑے مارے گئے حمنہ بن حشش ہے۔ سب سے پہلے مرد جنہیں تہمت کی پاداش میں کوڑے لگائے گئے حضرت حسان اور مستہ ہے۔ سب سے پہلے شراب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں تیار کی گئی۔ سب سے پہلا شخص جسے اسلام میں شراب پینے کی پاداش میں کوڑے لگائے گئے ایک آدمی ہے جسے عبداللہ حمار کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے خلیفہ جنہوں نے شراب پینے پر 80 کوڑے لگائے حضرت عمر فاروق ہیں، حضرت علی بن ابی طالب کے مشورہ سے۔ سب سے پہلے جس کو شام میں شراب پینے کی پاداش میں کوڑے مارے گئے وحشی ہے۔ سب سے پہلے جس نے حمص میں رگڑے کپڑے پہنے اور شراب پینے کی پاداش میں کوڑے کھائے وحشی ہے۔ سب سے پہلا حاکم جس نے شبہ کی بنا پر سزا دی اور بدگمانی پر پکڑ کر زیادہ کی۔ سب سے پہلا حاکم جس نے پڑوسی کی جگہ پڑوسی اور ولی کی جگہ ولی کو پکڑا مردان بن حاکم ہے، بقول بعض سلیمان بن عبد المالک کے۔ سب سے پہلی قوم جس نے مردوں سے مباشرت کی قوم لوط ہے۔ نص قرآن کی روح سے میری دانست میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے جس نے لواطت کا فعل کیا ابلیس ہے اور وہ جنت سے تنہا اتارا گیا، اس کی کوئی بیوی نہ تھی، وہ اس نے اپنے آپ سے بدفعلی کی، اس سے اس کی اولاد پیدا ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت کسی قوم میں اس کو دخل کر دے جو اس قوم سے نہ ہو، یعنی زنا کرائی یا اس سے اولاد ہوئی، تو اسے اللہ عز و جل کی رحمت کا حصہ نہیں ملے گا اور اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل نہ فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بستی میں زنا اور سود ظاہر ہو جائے انہوں نے اپنے لیے اللہ عز و جل کے عذاب کو حلال کر لیا۔ حضرت عمرو بن عاص سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس قوم میں زنا ظاہر ہوگا
वो कत्ल में गिरफ्तार होगी, और जिस कौम में रिश्वत का ज़हूर होगा वो रोब में गिरफ्तार होगी। हज़रत बरीदा से रवायत है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सातों आसमान और सातों ज़मीनें बूढ़े जानी पर लानत करती हैं, और जानियों की शर्मगाह की बदबू जहन्नम वालों को इज़ा देगी। हदीस शरीफ में आया कि जिसका मफ़हूम ये है कि ज़िना करने वाले मर्द क़यामत के दिन कब्र से उठेगा और इसकी दोनों आँखों के दरमियान औरतों की मानद शर्मगाह होगी, और ज़िना करने वाली औरत कब्र से उठेगी तो इसके दोनों आँखों के दरमियान शोहर की मानद अज़ू ख़ास होगा, और इसकी शर्मगाह से पीप और खून बहेगा। अगर इसका एक कतरा ज़मीन पर गिर पड़े तो तमाम दुनिया गर्मी के मारे जलने लगे। अगर ज़ानियों को इस संबर यानी ज़ना के हुक्म का एहसास होता कि इनकी वक्ती लज्जत से किस कदर बड़े और शर फसाद के दरवाज़े खुलते हैं, तो इन्हें इस शर्मनाक जुर्म के इर्तिकाब की निस्बत अपने वजूद को फना कर देना आसान दिखाई देता, बिलखसूस जबकि इनके इस कबा अमल के नतीजा इस बच्चे की सूरत में नमूदार होता। एक अय्याश और बदमाश औरत कभी तो इसके पंगूड़े में ही इसका गला घोंट देती, और कभी हालते जिनेन में स्क्वात करवा कर जान छुड़ा लेती, और कभी इसे ज़ाया हमल के बाद ज़िंदगी की मुश्किल और ज़माने के मसाइब झेलने के लिए लावारस फेंक देती। इस मासूम को अपनी माँ मालूम नहीं होती जो इस पर अमर मादरी निशावर करती। वो अपने बाप को नहीं जानता जो इसके सर दश्ते शफ़क़त रखता, और ऐसे अतफ़ाक़ात ज़माना ऐसे शख्स के सुपुर्द कर देते जो इसकी तरबियत ऐसे दीन के मुताबिक करता जो इसके माँ बाप का दीन नहीं होता, या वो ऐसे हाथों में आ जाता जिनकी तरबियत से वो अखलाक बाख्ता बन जाता। तो नाज़रीन, और ऐसा बच्चा पूरे माशरे के लिए एक ज़र रसां अज़ू बनकर बहुत बड़ी मुसीबत का बायस बन जाता। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान मुबारक के मुताबिक एक ज़ानी अपने अहले या और बेटियों के लिए बुरा नमूना है। ऐसा इंसान ना अपनी नस्ल की परवाह करता है और ना अपनी इज़्ज़त की, क्योंकि ख्वाहिश नफसानी का नशा इस पर सवार होता है। इंसानों का ऐसा गिरोह जंगली गधों, बंदरों और हैवानात के मर्तबे से भी गिर जाता है, जो अपनी अनाथ यानी औरतों पर हमले करते हैं। जब अक़वाम आलम में कोई कौम ज़ना और बदकारी को जायज़ तस्वर करके इसमें मुब्तला हो जाए तो इस कौम की ज़वाल पज़ीर और सफ़ा हस्ती से मिटाने के आसार बड़ी स्रोत से पैदा हो जाते हैं, और अलावा इसके कि वो ग़ज़ब इलाही के बायस दायमी अज़ाब के मुस्तहिक़ होते हैं। नाज़रीन, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।